السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے سبق میں ہم نے توابع کی بحث شروع کی ہوئی ہے۔ ان میں سے تابع کی دوسری قسم تاکید، اور پھر تاکید کی آگے اقسام۔ تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے، اسی کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اجمع و اقطع و ابصع کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اجمعون، یہ اقطع و ابطع اور ابصع جو ہوتے ہیں یہ اجمع کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کی ہم نے مثال پڑھی، جاء القوم کلہم اجمعون۔ اسی کی ہم ترکیب کرنے لگے ہیں۔ جاء فعل، القوم مؤکد، کل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید۔ اجمعون دوسری تاکید، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، تیسری جو قسم ہے وہ ہے بدل۔ توابع کی تیسری قسم بدل ہے۔ بدل وہ تابع ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، بلکہ خود وہی جو بدل ہے وہی مقصود ہو۔ بدل کی آگے 4 قسمیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ وہ بدل ہے کہ اس کا اور مبدل منہ کا ایک مطلب ہو، جو مطلب بدل کا ہو وہی مبدل منہ کا ہو۔ جیسے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی۔ قرأت الکتاب روضۃ الادب، میں نے کتاب پڑھی روضۃ الادب۔ تو یہاں پر دیکھو کہ زید اور اخوک یہ بدل اور مبدل منہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کتابہ اور روضۃ الادب یہ بھی دونوں آپس میں بدل مبدل منہ بنتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ مطلب دونوں کا ایک ہے۔ زید اخوک، وہ اس کا بھائی ہے، وہ زید ہے، اور کتاب پڑھی میں نے روضۃ الادب پڑھی، روضۃ الادب بھی وہی کتاب ہے۔ بدل البعض، بدل البعض وہ بدل ہے جو اپنے مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، جو اپنے مبدل منہ کا ایک حصہ ہو۔ جیسے ضرب زید راسہ، اب راسہ جو ہے یہ اپنے مبدل منہ کا ایک حصہ ہے۔ بدل الاشتمال، بدل الاشتمال وہ بدل ہے کہ اس کا مبدل منہ سے کچھ لگاؤ ہو، اس کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ جیسے سلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید اس کا کپڑا۔ سرق عمرو مالہ، چوری کیا گیا عمر اس کا مال۔ اب دیکھیں کہ ثوب اور مال کا تعلق دونوں آدمیوں سے ہے۔ ثوب کا تعلق زید سے ساتھ ہے اور مال کا تعلق عمر کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے بدل الغلط۔ بدل الغلط وہ بدل ہے کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے۔ جیسے اشتریت فرسا حمارا، میں نے گھوڑا خریدا نہیں گدھا۔ جاءنی زید جعفر، آیا میرے پاس زید نہیں جعفر۔ اب دیکھو کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے۔ فرسن غلطی کی، اس کے بعد حمارن یہ جو بدل الغلط بن گیا، اور زیدن یہ غلطی سے کہا، اس کے بعد جعفر یہ بدل الغلط کی مثال بن گئی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، عطف بحرف اور عطف بیان کے بارے میں، کہ عطف بحرف وہ عطف ہے جو حرف، وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھ آ جائے گی، جیسے جاء زید و عمر، اب جاء کی نسبت زید کی طرف بھی ہے
اور امر کی طرف بھی ہے، درمیان میں واو حرف عطف آ گیا ہے، اور جو متبوع ہے اس کو معطوف علیہ کہیں گے، اور جو تابع ہے اس کو معطوف کہیں گے۔ اس کے بعد عطف بیان ہے۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے متبوع کو صاف طور پر ظاہر کر دیتا ہے، اور دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، جیسے جاء زید ابو عمر، یعنی زید آیا جو ابو عمر کنیت سے مشہور ہے، تو یہاں ابو عمر عطف بیان ہے۔ اور جاء ابو ظفر عبداللہ، یعنی ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے، تو یہاں عبداللہ جو ہے یہ عطف بیان بن رہا ہے۔ تو ان دونوں قسموں کو، تعریفوں کو اچھی طرح یاد کریں۔ آئندہ سبق میں ہم ان کی بھی کچھ ترکیبیں بھی کریں گے۔ بس ترکیبوں کا مقصود اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں یہ ضرور سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو کیسے ملایا، یہ پورا جملہ آپس میں کیا بنتا ہے، پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، تو تاکہ ہماری وہ بات ساری واضح ہو جائے۔ تو تراکیب انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔